الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارکہ توبہ کی مشہور معروف آیت 122 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. ترجمہ یہ ہے، اور ایمانداروں کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر شہر کے گروہ میں سے کچھ لوگ سفر کریں تاکہ دین کی گہری سمجھ پیدا کرنے کی قابلیت حاصل کریں، اور پھر جب وہ واپس جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ ان برائیوں اور غیر ذمہ دارانہ طریقہ زندگی سے بچیں. تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر جماعت یا شہر سے ایک چھوٹا گروہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ان سے دینی علوم اور مسائل سیکھے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس جائے اور انہیں تعلیم دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اختلاف حصول علم کے لیے سفر رحمت ہے. تفسیر صحافی میں یہ بھی لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہاں اختلاف سے مراد ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا ہے، دین میں اختلاف کرنا مراد نہیں، کیونکہ حقیقی دین بس ایک ہی ہے. تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گروہ تو نکل کر جہاد کرے اور دوسرے گروہ ٹھہر کر علم دین حاصل کرے، اور لوگ اپنی اپنی باغیاں بدلتے رہیں. تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ قرآن نے تحصیل علوم دین کا حصول یہ بتایا ہے کہ ایک جماعت جا کر علوم دین کو حاصل کرے اور واپس آ کر دوسروں کو خدا کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دے. لوگ ان سے دین کی تعلیم حاصل کریں، ان کے بتائے ہوئے خدا کے احکامات پر عمل کریں. اسی کو تقلید کہتے ہیں، جو عادت عقل و فطرت کے عین مطابق ہے. تفسیر جساس نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، فقہا نے لکھا کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ تحصیل علم دین فرض کفایہ ہے، پس ہر شہر کے ایک گروہ کو علم دین کی طلب میں لگے رہنا واجب ہے، ورنہ سب گناہگار قرار پائیں گے. اہل عرفان نے لکھا کہ طالب علم کی غرض تفقہ فی الدین، یعنی دین کی گہری سمجھ حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے صرف حیض و نفاس کے مسائل یاد کر لینا نہیں. دیہاتی عربوں کے شدت کفر و نفاق کو بیان کرنے کے بعد ان کو اس حالت پر پڑا نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے کفر و نفاق کی اصل وجہ جہالت تھی. اس لیے ان کے اندر شعور اسلامی کے بیدار کرنے کا باقاعدہ نظام بتایا گیا. یہ ضرور یہ قرار نہیں دیا کہ ساری کی ساری بستی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، بلکہ بستی کے چند مخصوص آدمی علم دین کے مرکزوں کی طرف آئیں اور اپنے اندر دین کی گہری سمجھ پیدا کریں اور اپنی اپنی بستیوں کی طرف لوٹیں، پھر وہاں اسلام کے صحیح علم اور قوت عمل پیدا کریں. اس نظام تعلیم کا مقصد صرف لوگوں کو کتاب خوانی یا عام معلومات فراہم کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ دین کی گہری سمجھ پیدا کرنا مقصود تھا. اب ہر نظام تعلیم کو اسی معیار پر جانچا جائے گا کہ وہ اس علم میں گہری سمجھ پیدا کرتا ہے یا نہیں. وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم ہو یا دینی مدرسوں کا نظام ہو، اصل مقصد دین کی بصیرت، مزاج اور روح کو سمجھانا ہے، اور یہ سمجھانا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح اسلامی طرز عمل اختیار کیا جائے. آج کل بس علم کو فقہ کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں صرف اسلام کا قانون ہے. فقہ کا علم محض صورت اور ظاہری اعمال کا علم بن کر رہ گیا ہے. اب ملاؤں نے یہ سمجھا ہے کہ بس اسی چیز کا علم حاصل کرنا اس آیت کا مصداق ہے، حالانکہ یہ علم فقہ محض دین کا ایک چھوٹا سا ایک جز ہے.
کل دین نہیں ہے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے آج کے مدرسوں کی مذہبی تعلیم صرف دین کی ظاہری شکل و صورت کی نمائندگی کرتی ہے، اور اب یہی ملا کے نزدیک دین کی آخری منزل بن کر رہ گئی ہے۔ اسی لیے سارا ذوق کلام ظاہری طہارت، داڑھی، روزہ، نماز کے ظاہری مسائل یا پھر خمس و زکوٰۃ ہے، کیونکہ ان پر مدرسوں کی آمدنی کا دار و مدار ہے۔ رہی دین کی روح، دین کا جذبہ، دین کی بصیرت، قرآن کی حقیقت، معانی و مطالب، تو ان مدرسوں کی تعلیم میں ان چیزوں کو دور کا بھی دخل نہیں ہے۔ یہ سارے مدرسوں کی بات نہیں ہے، یہ تفہیم قرآن میں لکھا ہے، ظاہر ہے وہ تو یہی بات لکھیں گے کہ تفقہ فی الدین کے معنی صرف علم فقہ شریعت قانون ہی نہیں، بلکہ پورے دین کی گہری سمجھ، بصیرت اور روح مراد ہے، جو ہماری عملی زندگی کا حصہ بن سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔